سارم برنی ہیں، سربراہ ہوں سارم برنی ویلفیئر ٹرسٹ کا۔ پروگرام ہے جدوجہد۔ جدوجہد تو جو میں کام کر رہا ہوں اس کی جدوجہد ہی ہے اس میں، اور میں سمجھتا ہوں کہ جیسے تعلیم کبھی ختم نہیں ہوتی تو اسی طریقے سے یہ اس کام کی جدوجہد کبھی ختم نہیں ہوتی۔ زندگی میں آئے دن ایک نیا رول، ایک نیا وقت، ایک نئی زندگی دیکھتے ہیں ہم۔ روزانہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ زندگی کے بدترین واقعے کا اینڈ ہے، لیکن وہ سمجھ میں آتا ہے کہ نہیں، اس سے بھی بہت سارے بدترین واقعات آگے موجود ہیں جو اللہ نے ہمارے سامنے لے کر کے آنے۔ ایک علاقے کا اسکول تھا عائشہ چلڈرنس پیراڈائز، جو اب شاید بند بھی ہو گیا ہے، وہاں سے پھر جنا کالج سے جو ہے گریجویشن کیا، اور بس یہ نہیں پتا تھا، عام سی زندگی تھی، سب کچھ دیا ہوا تھا، ایک بزنس مین کا بیٹا ہوں ماشاءاللہ، سب کچھ دیکھا ہوا تھا اپنے وقت پہ۔ اکثر لوگ ہوتے ہیں نا، کہتے ہیں ہمیں یہ دکھ تھا یا درد تھا یا کوئی ایسی بات تھی پیچھے جس کی وجہ سے ہم نے یہ کام شروع کر دیا۔ نہیں، میری زندگی بہت خوشی میں، میری ماں کے پاس جب میں پیدا ہوا تھا تو اس وقت اس دور میں شیورلیٹ ڈمپالا تھی، تو اس فیملی سے میرا تعلق، ایک بڑی فیملی سے تعلق ہے۔ ہمیشہ اچھا وقت دیکھا، اچھی چیزیں زندگی میں دیکھی، لیکن یہ نہیں پتا تھا مجھے خود اپنے زندگی کے سفر میں یا جدوجہد میں کہ یہ سفر مجھے کہاں لے کر کے جا رہا ہے، اور جب میں 20 سال کا ہوں گا تو یہ سفر مجھے کدھر، میری ایک نئی زندگی کا سفر میرا جو ہے نا کھڑا کرے گا، راستہ دے گا، اور میں ادھر چلوں گا تو اتنا چلوں گا کہ واپسی ناممکن ہو جائے گی۔ اور میرا خیال ہے کہ میں نے اتنا اس پہ سفر کیا ہے، اس میں اچھے راستے بھی آئے، اس میں خراب راستے بھی آئے، کٹھن راستے بھی آئے، لیکن الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ راستے بناتا چلا گیا، راستے دکھاتا چلا گیا، اور آج جس جگہ میں کھڑا ہوں، جس مقام پہ، جس عزت پہ، میں سمجھتا ہوں آج اگر مجھ سے کوئی سودا کرے نا اس مقام کا، اس جگہ کا، کہ ہم آپ کو ملک کو تو چھوڑیں ساری دنیا کی بھی حکمرانی دیتے ہیں تو آپ ہمیں صرف اپنی یہ جگہ دے دیں، تو میں اس کے لیے تیار نہیں ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ نے مجھے وہ سمجھ دے دی جو ایک عام انسان کو ہوتی تو ہے اس کے پاس، لیکن کبھی یوٹیلائز نہیں ہوتی، یوز نہیں کر پاتا، کہ ہم نے جینا ہے لوگوں کے لیے، ہم نے جینا ہے دوسروں کے لیے، اپنی تو کوئی زندگی ہے ہی نہیں، کیونکہ جب آپ گرتے ہیں تو آپ خود نہیں اٹھ پاتے، آپ کو ہمیشہ دوسرا شخص اٹھاتا ہے۔ تو اللہ نے مجھے یہ بات سمجھا دی، اور شکر الحمدللہ مجھے سمجھ میں آئی، اور میں نے لوگوں کے لیے جینا شروع کر دیا۔ ایک وقت تھا کوئی نہیں جانتا تھا، بہت مشکلات ہوتی تھی، اسی وقت میں ہم نے ایک خاتون تھی جیل میں کسی کیس کے اندر بند، تو ادھر ہی اس کو باہر کی تھی، فارنر تھی، اس کی ڈیلیوری ہوتی ہے، بچہ ہوتا ہے، اب جو خاتون تھی اس کی تو سزا ختم ہو جاتی ہے، اب ٹریول کرنے کا وقت آتا ہے، تو ٹریول کیسے کرے، وہ ٹریول تو نہیں کر سکتی بچے کے بغیر، تو بچہ لے کے جائے تو پاسپورٹ نہیں، اچھا اس کی ایمبیسی افریقن ایک جگہ تھی، ادھر کی وہ تھی ایمبیسی، نہ پاکستان میں تھی نہ ارد گرد تھی، بڑی مشکلوں سے ڈھونڈ ڈھانڈ کے ہم نے اس کے کونسلیٹ سے رابطہ کیا، پھر کونسلیٹس آئے یہاں پہ، اور میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ جب میں شروع کیا تو کیسی تھی عمر، 2-3 واقعات بتاؤں آپ کو، کہ میرے روم میں جب داخل ہوئے تو ایسے وہ باقاعدہ دیکھ رہے تھے، مجھے نہیں سمجھ میں آیا، تو جب ہماری بات چیت ہوئی، فریگنس ہوئی آپس میں، تو پتہ چلا وہ ڈھونڈ رہے تھے کہ وہ سارم برنی کون ہے جس نے ہمیں بلایا ہے، اور کیونکہ ان کے ذہن میں یہ تھا کہ کوئی بوڑھا سا آدمی بیٹھا ہوگا، آج تو میں بوڑھا ہو گیا لیکن اس وقت بہت جوان سا تھا، 20 سال 22 سال کیا عمر ہوتی ہے اس وقت، تو اس طریقے سے چیزیں شروع کی۔ انہوں نے کہا ہمیں یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ آپ ہیں یا آپ نے، کہ جب پورا پروسیس ہو گیا، ہاں زندگی میں چیزیں بھی بڑی تجربہ ہوتی ہیں، کہ وہ بچہ جب تک جیل میں تھا، جب تک اس کی ماں جیل میں تھی، جب تک وہ ٹریول نہیں کر پا رہے تھے، اللہ نے اس بچے کو زندگی دی، اور جس دن اس کو ٹریول ہونا تھا ایک دن پہلے طبیعت بگڑتی ہے، اور جس کے لیے وہ رکی ہوئی تھی ماں، وہ اس کی طبیعت جو ہے نا بگڑتی اتنی ہے کہ وہ زندگی سے چلا جاتا ہے بچہ، اور پھر ماں اپنے ہی پاسپورٹ پہ دوبارہ ٹریول کر جاتی ہے۔ زندگی کے بہت سارے ایسے تجربات ہیں، اگر میں اسی پہ بتانا چلوں تو ایک اور خاتون میرے پاس آئی تھی، وہ بھی مجھ سے مل کے ڈر گئی تھی باقاعدہ، اپنی ماں اور 2 بہنیں، خود ایک بھائی،
کہ اس کے سسرال والوں نے اس کی FIR کٹوا دی تھی میاں کے قتل میں، جب کراچی کے بہت زیادہ حالات خراب ہوتے تھے، اور جب مجھ سے ملی تو وہ خوف کھا رہی تھی کہ یہ جوان سا لڑکا میری کیسے مدد کرے گا، اور جب اس کو مدد ہوئی، یہ یقیناً میرا اپنا ایمان یہی ہے، میرا اپنا تجربہ یہی ہے کہ ہماری کوشش ہوتی ہے، راستے اللہ بنا کر کے دیتا ہے، راستے جو ہموار ہوتے ہیں وہ اللہ، ہم خود یہ یقین کرتے ہیں کہ یار بہت مشکل کام ہے جس سفر پہ ہم جا رہے ہیں، لیکن کتنا آسان وہ ہو جاتا ہے، اس سے احساس ہوتا ہے کہ اللہ ہے، موجود ہے، اور وہی اچھے کاموں میں جو ہے مدد کرتا ہے۔ تو ایسے بہت سارے واقعات ہیں، قصے ہیں، زندگی شروع ہوتی ہے، مزہ آنے لگتا ہے اس زندگی کے اندر کہ ہاں ہم نے جینا ہے، کچھ کرنا ہے، لوگوں کے لیے کرنا ہے، کسی کو ہم پہ یقین ہو یا نہ ہو۔ ہاں اس کے بعد ایک چینج بہت آگے کا بتا رہا ہوں، ٹی وی نے جب ایک چینج دکھایا، مجھے لا کر کے دکھانا شروع ہوا، تو میرے سفر بہت آسان ضرور ہو گئے ہیں۔ آج جو مشکلات پہلے بہت زیادہ مشکلات ہوتی تھی، وہ بہت زیادہ آسانیوں کی طرف آ گئی ہیں۔ اب ایک پہچان ہے، ایک راستہ ملتا ہے، لوگ جانتے ہیں، لوگ عزت کرتے ہیں، لوگ جگہ دیتے ہیں، تو اس کے اندر ضرور جگہ بن جاتی ہے۔ لیکن جب میری کوئی اپنی پہچان نہیں تھی، اس وقت بھی جدوجہد تھی۔ جدوجہد کی اگر بات کریں تو جدوجہد آج بھی ہے۔ پاکستان ہو، پاکستان سے باہر ہو، صحرائے تھر ہو یا شہر ہو، یا انڈونیشیا میں سونامی ہو، یمن میں جو جنگیں ہوئی ابھی حال ہی میں، اس حوالے سے ہو، اللہ کا شکر ہے ہر جگہ بڑھ چڑھ کے حصہ لیا۔ زندگی میں ایک بہت بڑا یہ کام تو میرے اندر جو چینج لا رہا تھا، بہت سلو لا رہا تھا چینج، اور میں خوش بھی ہو رہا تھا اور کوشش بھی کر رہا تھا کہ ہاں اب زندگی کا یہی سفر ہے، اسی راستے پہ ہم نے چلنا ہے۔ لیکن ہو سکتا ہے کہ شاید میرا زندگی میں کبھی راستہ بدل جاتا، کہیں اور میں کسی اور راستوں پہ چلا جاتا۔ 2004 کی بات ہے، 2004 کی میرا خیال ہے، ہاں بالکل، کہ جب انڈونیشیا میں زلزلہ آیا، سونامی آئی، اور میں اس میں گیا۔ مجھے خوشی یہ تھی کہ ٹھیک ہے، بہت زیادہ ادارے نہیں تھے، بہت زیادہ بڑھ چڑھ کے ہم کام نہیں کر پا رہے تھے، کیونکہ فنڈز، چیزیں، اختیارات نہیں ہوتے ہم لوگوں کے پاس اتنے، ہماری حکومتی سطح پہ بھی اتنی سپورٹ نہیں کی جاتی۔ لیکن خوشی تھی کہ وہاں فیصل عیدی ملے اور میں تھا، اچھا لگا، اور وہاں سے میری زندگی کا ایک بہت بڑا چینج آیا۔ کوئی کام شروع کرنے کے سمجھے 14 سال کے بعد 90s کے اندر میں نے کام شروع کیا، اور زندگی میں وہ چیز جو میں روز تھوڑا سمجھ رہا تھا، اس دن بہت مکمل سمجھ میں آ گئی مجھے کہ زندگی ہے کیا، یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ میں نے ڈمپل شاور جو ہوتے ہیں، جو مٹی اٹھاتے ہیں ڈمپروں میں ڈالتے ہیں، میں نے اس سے دیکھا ہے کہ انسانوں کو جب ملبے کے ساتھ اٹھایا جا رہا تھا تو انسان کیسے ٹوٹ کے گل کے گر رہے تھے، کس طریقے سے کون کس کے نیچے دبا ہوا تھا، کون کس کچرے میں پڑا ہوا تھا، کون کس حالت کے اندر تھا، کون کس حالت کے اندر تھا۔ تو ادھر سے زندگی کا ایک بہت بڑا میرے اندر چینج آیا۔ میرے اندر بہت صبر و تحمل ہے، لیکن اس دن بہت بری طرح شاید گھبرا گیا تھا میں، کہ میں نے یا پتہ نہیں، ایک چیز مجھے اور سمجھ میں آتی ہے کہ جو قبریں تھی جس کے اندر باڈیز ہی باڈیز پڑی تھی، بڑے بڑے گھڑے کیے ہوئے تھے، اس کے اندر باڈیز ہی باڈیز ڈالی ہوئی تھی انسانوں کی، کیا مرد کیا عورت سب کو۔ تو ایک چیز یہ بھی سمجھ میں آئی، ہم اس کی تصویریں بنا رہے تھے، تو شاید اس میں سے کوئی ایسا پردے والا ہو یا پردے والی ہو جس کا اللہ پردہ رکھنا چاہ رہا ہو، اور مجھ سے وہ ساری کی ساری اڑ گئیں۔ تو کبھی میں اس کو گھبراہٹ میں سمجھتا ہوں، کبھی میں اس کو اپنے ایک پردے کے حساب سے سمجھتا ہوں، لیکن یہ چیزیں مجھے بہت کچھ سمجھاتی چلی گئی ہیں۔ میں آج جدھر بیٹھا ہوں، میں کبھی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اکثر لوگ کہتے ہیں اب تو آپ بھی ایک سیلیبریٹی ہیں، میں کہتا ہوں میں سیلیبریٹی نہیں ہوں، مجھے لوگ جانتے نہیں ہیں، میں مشہور نہیں ہوں، میری ایک عزت ہے، لوگ عزت کرتے ہیں، لوگ دیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ ہاں اس دور میں کوئی ایسا انسان ہے جس نے اپنی ساری زندگی لوگوں کے لیے صرف کی ہوئی ہے۔ میرے پاس ایک ہی راستہ ہے، صحیح کو صحیح کہو، غلط کو غلط کہو، کوئی دوست ہے تو کوئی دشمن ہے تو کوئی ایسا میٹر آ گیا جس میں میرا جان پہچان والا ہے، یا کوئی کسی کے پیچھے سے کالز آ رہی ہیں کہ اس کو ہیلپ کر دو، اس کو سپورٹ کر دو، تو بھی میرا یہی ہے کہ جو صحیح ہے وہ صحیح ہے، جو غلط ہے وہ غلط ہے۔ زندگی میں بہت سارے واقعات ایسے آتے چلے گئے میرے ساتھ
لیکن اللہ نے, میں یہ نہیں کہوں گا یقیناً ایک انسان میں اتنی طاقت شاید نہیں ہوتی, شاید اس کی نیت اس کو اللہ کے اتنا قریب کر دیتی ہے کہ اللہ نے مجھے بھٹکنے نہیں دیا کبھی بھی فیصلوں میں, کبھی بھی انصاف میں. غلطی سے میں شاید کر جاتا ہوں غلط فیصلے, غلط انصاف, لیکن میرا علم مجھے وہ بتا رہا ہوتا ہے, میرا تجربہ مجھے وہ بتا رہا ہوتا ہے کہ نہیں یہی اس کا صحیح ہے. اور جب میں کبھی کنفیوز بھی ہو جاتا ہوں زندگی میں کہ فیصلہ نہیں کر پا رہا ہوتا سزا جزا کا یا کسی چیز کا, تو میں اس وقت ٹوٹلی اپنے آپ کو اور اللہ کے حوالے کر کے کہتا ہوں کہ اللہ میری نگاہ سے اب وہ دکھا جو صحیح ہو, میری زبان سے اب وہ کہلوا جو صحیح ہو, جو انصاف ہو, جو ایمان ہو. تو اللہ تعالیٰ پھر ویسے ہی فیصلے کرواتا رہتا ہے. نیتوں کو سارا عمل درآمد ہوتے وہ ہوتا ہے, عمل ہوتا ہے انسان کی نیت کا کہ اس کی نیت کیا ہے. تو نیت کے مطابق اچھے فیصلے کرتے ہیں, اچھی سوچ سے کرتے ہیں, اس میں غلطی بے شک ہو سکتی ہے. انسان ہے زندگی میں بہت سارے ایسے واقعات, ایسی حالات میں باڈیز اٹھائیں زندگی میں. میں نے بہت باڈیز دیکھی, بہت زخمی دیکھے, لیکن ہاں جو سونامی والا بتا رہا ہوں وہ میں نے نہیں دیکھا. لیکن زندگی کب بدل جائے یہ مجھے نہیں پتا تھا. ویلفیئر کا کام کرنے سے نہ زندگی بدلتی ہے, نہ کسی خواب میں آنے سے ویلفیئر کا کام ہوتا ہے. لیکن یہ ضرور ہے کہ انسان اگر اللہ اگر کسی انسان کو بدلنا چاہتا ہے تو وہ روز بروز لمحوں میں اور سیکنڈوں میں اس کو ایسی چیزیں دکھاتا ہے جس سے وہ بدلتا چلا جاتا ہے. آج الحمدللہ سارم بڑی ٹرسٹ 1 2 3 4 نہیں ہزاروں لڑکیوں کے ایک سربراہ کی حیثیت رکھتا ہے, ہزاروں بچوں کی ایک سربراہ کی حیثیت رکھتا ہے. ہمارے پاس لیگل وے میں اگر بات کریں تو پاکستان میں اس کو کوئی چیلنج کی تو بات نہیں کرنی چاہیے, لیکن ویسے میں کہہ رہا ہوں کہ نہ کوئی وکیل آپ کو ملے گا جس کے پاس اتنے کیسز ہو, نہ آپ کو کوئی این جی او ادارہ کوئی ٹرسٹ ملے گا جس کے پاس اتنے کیسز ہو, کیونکہ پاکستان میں اصل مسئلہ ہی انصاف کا ہے کہ یہاں انصاف نہیں ملتا. اور اگر انصاف کے لیے کسی کو راستہ دکھایا جاتا ہے تو ادھر پھر رش لگ جاتا ہے. آج اللہ کا شکر ہے کہ میرے پاس جو ہے درجنوں کے حساب سے وکلا کام کرتے ہیں, درجنوں کے حساب سے میرے پاس ڈاکٹرز ہوتے ہیں, درجنوں کے حساب سے اور فیلڈ کے لوگ ہوتے ہیں, اور لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے یہ کام ہو رہا ہے, جاری ہے, ساری ہے. اب اس کے اندر کہاں تک اللہ نے کر رہا ہے وہ مجھے نہیں پتا, لیکن جدوجہد کی تھی, کی ہے, اور یہ جاری رہے گی, کیونکہ روز ایک نئی زندگی ہے, روز ایک نیا زندگی میں طوفان ہے, روز ایک زندگی کا ایک نیا چینج دیکھتے ہیں. تو اس میں جدوجہد ہماری چلتی رہتی ہے. اس کام میں یقیناً مشکلات ہیں. کسی کو انصاف دلانا, کسی کو بہتری کی طرف لانا آسان کام نہیں ہے. افسوس یہ نہیں ہوتا کہ کسی کو انصاف دلانے میں کتنی مشکلات آ رہی ہیں, کسی کو بہتری کی طرف لانے میں کتنی مشکلات آ رہی ہیں. افسوس اس بات کا ہوتا ہے جو لوگ ہمارے معاشرے میں جھوٹے نام بنائے بیٹھے ہوتے ہیں, جھوٹی عزتیں بنائے بیٹھے ہوتے ہیں, وہ کسی کو کام کرتا دیکھ نہیں سکتے. افسوس ان لوگوں پہ ہوتا ہے کہ کس طریقے سے ان لوگوں کی, ان اداروں کی, وہ جو بھی اچھے ادارے میں کتنے نام لو, کس طریقے سے ان کے لیے پیچھے پڑے ہوئے ہوتے ہیں, کردار کشیاں کر رہے ہوتے ہیں, برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں. اور خاص طور پہ جب سے یہ ماشاءاللہ سے سوشل میڈیا آ گیا, اس سے بڑے اچھے کام بھی ہو رہے ہیں, لیکن سب کے پاس ایک ہتھیار مل گیا ہے کہ جس کی چاہے عزت اچھال دو. تو یہ بڑی ایک تکلیف دہ آج کے دور میں شروع ہو گئی ہے. لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا, لوگوں کو علم نہیں ہوتا چیزوں کا کہ اس کے پیچھے حقیقتیں کیا ہیں. اب میں آپ کو ایک مثال دوں. ایک بچی نے ہمارے ساتھ گاڑی سے اتری, کوئی 13-14 سال کی بچی ہوگی, ماں باپ میں ڈیورس ہوئی بھی تھی, دونوں نہیں رکھنا چاہ رہے تھے, ایک مصیبت برپا تھی, خودکشی کی کوشش کی, ماں باپ پھر لا کر کے ہمارے پاس چھوڑ گیا. وہ راستے میں جاتے جاتے ایک دم اتری اور چیخنے چلانا شروع کر دیا. پھر لوگ جمع ہو گئے, پولیس آ گئی, رینجرز آ گئی, ایک لمبا تماشا بن. اب ٹرسٹ کی گاڑی ہے, ٹرسٹ کی گاڑی میں جا رہے ہیں. ہمارے اصول ہیں, جب ہم لیتے ہیں تو ایک ایک چیز کی مووی بناتے ہیں, لکھت پڑھت ساتھ. اب وہ جو ہمدرد بن جاتے ہیں نا, جن کو پتہ کچھ بھی نہیں ہوتا, وہ مشکلات کھڑی کرتے ہیں. تو ایسے بہت سارے ہمدرد جب آتے ہیں نا راستے میں, کبھی بھی وہ مشکل ضرور کھڑی کرتے ہیں, ایک پریشانی کا باعث بناتے ہیں, ایک تماشا بناتے ہیں. یہ اگر ہمارے یہ جو مفت کے چلتے پھرتے ہمدرد ملتے ہیں نا, اگر اس سے ہماری جان چھوڑ جائے تو میرا خیال ہے بہت بہتری آ جائے گی. ہمارے یہاں ادارے میں لڑکی ہے تو 100 تہمتیں لگائی جا رہی ہیں, ادارے میں بچہ ہے تو 100 تہمتیں لگائی جا رہی ہیں. لیکن سڑکوں پہ کیا ہو رہا ہے, مختلف علاقوں کے اندر کیا کچھ ہو رہا ہے, اس پہ کسی کا دھیان نہیں ہے, اس پہ کسی کی بات نہیں ہے. کیوں ادارے کیا بنتے اس لیے ہیں کہ کسی کے ساتھ برا کیا جائے, کیا ادھر بچوں کے ساتھ برا کیا جائے. ادارے اس لیے نہیں بنتے,
ان کے کام اور ہوتے ہیں، ان کے نظام اور ہوتے ہیں. آپ لوگ اداروں پہ ایسی بات، یہ میں اپنی ہی سے بات نہیں کر رہا، ہر ادارے کے ساتھ یہ کیا جاتا ہے. تو یہ چیزیں مشکلات پیدا کرتی ہے، تکلیف دیتی ہیں. یعنی مشکلات مشکلات کچھ نہیں ہوتی ہمارے کام میں، کیونکہ ہم اللہ کے لیے جب کام کر رہے ہوتے ہیں تو مشکلات کچھ بھی نہیں ہوتی، لیکن وقتی ایک تکلیف ہوتی ہے کہ لوگ کیسی باتیں کر رہے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں اور یہ کیا کہہ رہے ہیں. لوگوں کو علم نہیں ہوتا چیزوں کا. ایک لڑکی نشے میں اگر مبتلا ہے اور وہ نشہ کر رہی ہے اور وہ ادارے میں رہتی ہے، ادارے سے نکل جاتی ہے یا ادارے سے چلی جاتی ہے، تو وہ کیا کہے گی؟ اس کے لیے کوئی اچھی بات کہے گی؟ نہیں، وہ برا کہے گی، کیونکہ ادارے نے اس کو ان چیزوں سے روکا ہوا ہوتا ہے. اس کے گھر والے اس کو اس لیے وہاں چھوڑ کر کے جاتے ہیں. وہ اگر ادارے سے چیخنے چلانے کی راتوں کو آوازیں آ رہی ہیں تو اس کے پیچھے بھی وجوہات ہوتی ہیں نا. سائیکو لوگ ہوتے ہیں، نشے کے عادی لوگ ہوتے ہیں، لیکن ہمارے جو ارد گرد کے لوگ ہوتے ہیں ان کی باتیں اکثر تکلیف ضرور پہنچاتی ہے. ہمارے راستے نہیں بند کر پاتے لیکن تکلیفیں ضرور پہنچاتی ہیں. تو یہ چیزیں ہیں جو چپتی ہیں زندگی کے اندر، اور افسوس بھی ہوتا ہے ایسی چیزوں پہ کہ یار ان لوگوں کو ہمارا ساتھ دینا چاہیے، نہ کہ یہ جو ہے نا الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں، لوگوں کو ورغلاتے ہیں. ایک میرے پاس کیونکہ وہ جدوجہد سے میری ہے، مجھے بلایا گیا، ورنہ میں اس بچی کو لے کر کے آتا اس جدوجہد میں بتاتا کہ اس کو ایک اور لڑکی لے کر کے آئی تھی جو فٹ پاتھ پہ پڑی ہوئی تھی. آج اللہ کا شکر ہے میں نے اس کو بھی کہا، اس کا ذہن بھی گھوم گیا تھا، نشے میں بہت زیادہ مبتلا تھی، آج وہ بہت بہتر ہے ماشاءاللہ. یعنی اگر میں مثال دوں تو 98% وہ بہتر ہے. تو وہ جب وہ بہتر نہیں تھی لیکن اس کو یہ ضرور پتا تھا کہ میں اس بچی کی تو عزت بچا سکتی ہوں، یہ ایک اچھی پیاری عزت دار بچی ہے. تو وہ سیدھا میرے پاس اس کو لے کر کے آئی. جب میرے پاس لے کر کے آئی تو روئے جائے. میں نے نہیں رکنا. میں نے سنا ہے یہاں گردے نکال لیتے ہیں، میں نے سنا ہے اداروں میں جو ہے نا خون نکال لیتے ہیں، میں نے سنا ہے آنکھیں بڑی عجیب عجیب باتیں. میں نے بولا ان سب چیزوں کے لیے ادارے ہونا تو ضروری نہیں ہے. وہ تو سڑکوں پہ اتنے لاوارث پڑے ہوتے ہیں، کسی کو بھی لے جائے بندہ کوئی بھی ایسا کام کر دے. بڑی مشکلوں سے اس کو قابو کیا، روکا اور سمجھایا کہ بیٹا ایک رات رک کے دیکھ لو، ایک رات میں تمہارے کچھ نہیں نکلنے دیں گے، اگلے دن دیکھیں گے پھر کیا کرنا ہے. اب یقین جانے جب اگلے دن اس کو دوبارہ میں نے بلوایا ملنے کے لیے کہ کیا تم نے فیل کیا، کیا تم نے دیکھا، ادھر سب جب ادارے میں رہی تو سب خواتین تھی وہاں پہ. تو اتنا شرمندہ ہوئی ہے وہ بچی، اور آج بھی میرے پاس ہے، کوئی 3-4 مہینے ہو گئے بچی میرے پاس ہے اس وقت. تو لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں ان بچیوں کو تباہ کرنے کے لیے تاکہ یہ اداروں کا رخ نہ کریں، سڑکوں کا رخ کریں، غلط منزلوں کا رخ کریں، اور وہ ان کے مقاصد جو ہے نا حاصل ہو جائیں ان لوگوں کو جو اداروں سے ورغلاتے ہیں. تو یہ چیزیں اکثر تکلیف دیتی ہیں کیونکہ وہ بہن بیٹی ہوتی ہے، کسی کی ہوتی ہے، وہ آپ کی بھی ہوتی ہے. کس وقت کس کی بہن بیٹی کے ساتھ کون سا حادثہ ہو یہ ہم میں سے کوئی بھی نہیں جانتا، لیکن ہمیں یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ ہم ایسی باتیں نہ پھیلائیں. کتنے لوگ ہیں، کتنے لوگ آج تک کے سامنے آئے جس کے گردے نکال دیے گئے، جس کی آنکھیں نکال، ادارے کے متعلق بات کرو، وہ بھی نامور ادارے، کوئی گلی کوچے کے ادارے تو نہیں ہیں جن کے لیے ہم نام سنتے یہ باتیں سنتے. تو یہ چیزیں بڑی تکلیف دیتی ہیں زندگی کے اندر کہ ہماری جدوجہد کہاں جا رہی ہے اور لوگ ہمیں جو ہے نا کس طریقے سے جو ہے نا وہ کرتے ہیں. ایڈی کوئی چھوٹا نام ہے، ان کے لیے بھی یہ سب کچھ سنا، اور بھی دیگر اداروں کے لیے سب کچھ سنا. کیوں؟ صرف اس لیے کیونکہ لوگوں نے اپنی جدوجہد نہیں کرنی، صرف اپنے آپ کو شوشے میں لے کر کے آنا ہے، شوشے دکھانے ہیں، تماشے بنانے ہیں اور منزل سے ہٹ جانا ہے. اس وجہ سے یہ سب کچھ کرتے ہیں. تو یہ تکلیفیں ہیں جو زندگی میں اکثر تکلیف دیتی ہیں، راستے نہیں روک پاتی لیکن تکلیف دیتی ہیں. دیکھیں جب بات آتی ہے سماجی خدمت کی، انسانی حقوق کی، تو کوئی دائرہ نہیں رہتا. انسان کو بچانا ہوتا ہے، اس میں انسان کی حفاظت کرنی ہوتی ہے اس کے اندر. ویسے تو کوئی بھی ایسی چیز ہو جہاں میں سمجھ میں آئے ہم ادھر کودتے ہیں، ہم نے کوئی دائرے نہیں بنائے ہوئے. مین اگر تو موٹی موٹی 2-4 باتیں کر لیں تو لیگل ہے، میڈیکل ہے، ایجوکیشن ہے، اور اس طریقے کی دیگر چیزیں ہیں کہ جہاں لوگوں کو آسانیاں فراہم کر رہے ہیں. اس کے اندر ایسے لوگ آتے ہیں ہمارے پاس، بچے اکثر جن کی یہ پیٹ کی جو آنتیں ہیں وہ نکلی بھی ہوتی ہیں، باہر سارا جو غلاظت ہے وہ سب یہاں سے آ رہی ہوتی ہے ان کی، صرف اس لیے کہ ان کے پاس 2-4 لاکھ روپے نہیں ہوتے
کہ وہ ٹریٹمنٹ کروا سکیں اور اس کو پراپر نظام کرا سکیں. اکثر پیدائشی یہ پرابلم ہوتی ہے. اسی طریقے سے کبھی کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے, کبھی دیوار گر جائے, کوئی اور ایسا حادثہ ہو جائے, وہ زخمی ہو جائے تو ان کے ہاتھ پاؤں کٹ جاتے ہیں. وہ لوگ آتے ہیں, ان کی زیادہ خوشی ہوتی ہے جو کٹنے سے پہلے آ جاتے ہیں اور اس اسٹیج تک آ جاتے ہیں جہاں ہم بچا سکتے ہیں, تو بہت خوشی ہوتی ہے کہ ہم نے اس کا ہاتھ بچا لیا, ہم نے اس کا پاؤں بچا لیا, ہم نے اس کی آنکھ بچا لی. ابھی حال ہی میں ایک بچہ میرے پاس تھا, چھوٹا بچہ, اس کا باپ جو ہے وہ غلط نشوں میں لگ گیا, مارتا پیٹتا تھا, اسے مارا, بچے کو گرا سیڑھیوں سے, اس کی پوری آنکھ اتنی بڑی ہو کے باہر آ گئی. وہ جب ماں اس کی میرے پاس بچوں کو لے کے آئی تو اس کی آنکھ دیکھی, میں حیران رہ گیا. میں نے بولا شاید چھوٹی موٹی, میں کوئی ڈاکٹر تو نہیں ہوگی. میں نے جب بھیجا تو پتا چلا یہ تو ٹیومر بن رہا ہے, کینسر ڈیولپ ہو رہا ہے. یہ تو بڑی پریشانی. میں نے اس کو ڈانٹا کہ تم نے کیوں. کہنے لگی مجھے جب میں پہلے ڈاکٹر کے پاس لے کے گئی تھی تو 50,000 روپے مانگے تھے, تو میرے پاس تو کرائے کے 50 روپے نہیں تھے, میں کہاں سے 50,000 روپے دیتی. تو جب ان لوگوں کی ہم ٹریٹمنٹ کرواتے ہیں اور بچ جاتا ہوں, خدا کا شکر ہے کہ اس کی آنکھ بچ گئی, تو پھر مزہ آتا ہے. اسی طرح ایک بچہ مجھے, ایک لڑکا مجھے, میں دادا دربار پہ تھا تو ادھر ایک لڑکا بیٹھا آ کے, میں بالکل دور جا کے بیٹھا تو میرے سے اور فاصلے پہ بیٹھا, مجھے دکھا ایک بڑا سادہ سا لڑکا, اس کی بہت بڑی سی آنکھ ہوئی ہوئی باہر نکلی ہوئی. میں نے اس سے بلایا ایسے کر کے, بولا بیٹا یہ کیا ہے, تمہیں کوئی پرابلم؟ تو بتایا. اس نے کہا میرا کوئی بھی نہیں ہے, جو بھائی بہن ہیں انہوں نے بھی چھوڑ دیا, ماں باپ ہے نہیں. میں نے اس سے پوچھا تمہیں ٹریٹمنٹ کروانے کے لیے؟ میں اس کو کراچی لے کر کے آیا, میں نے یہاں ٹریٹمنٹ کروایا. اس کو ماشاءاللہ اس کی آنکھ تو نہیں بچی, آنکھ ختم ہو گئی, لیکن اس کو جو آرٹیفیشل آنکھ ہوتی ہے وہ لگوائی, چشمہ وشمہ لگا کے بالکل ابھی ماشاءاللہ ایک نارمل انسان کی طرح وہ جی رہا ہے. اور پھر اس کی شادی کروائی, شادی کرا کر کے آج وہ اپنی زندگی جی رہا ہے ماشاءاللہ سے. تو جدوجہد میں اسی طریقے سے لوگوں کو جس کے بچے قتل ہوئے ہوئے تھے, کوئی سزا نہیں کرا رہا تھا بلکہ قاتل دھندناتے پھر رہے تھے, ان کو سزائیں کروائیں. ایسے لوگوں کو سزا سے بچایا جن کی سزائیں نہیں ہونی تھی لیکن صرف اس لیے ہوئی کہ وکیل نہیں کر پا رہے تھے, ان کو سزاؤں سے بچایا. مقصد ایسی ایسی چیزیں زندگی میں ہیں کہ میں یاد کتنا کروں اور کتنا بتاؤں, میں آپ کا ٹائم بھی اتنا نہیں ہوگا جتنے واقعات زندگی میں نے دیکھے. ایک کوشش کر رہے ہیں, ایک جدوجہد کر رہے ہیں کہ جس کے لیے جہاں جیسے جب کھڑے ہو سکتے ہیں ہم کھڑے ہوں, اور نگاہ میں صرف انسانیت ہو, نہ کوئی مذہب ہو, نہ کوئی زبان ہو, نہ کوئی اس میں فرقہ ہو, انسان ہو اور دوسرا انسان اس کا سپورٹر ہو. ابھی حال ہی میں ایک بچہ لڑکا میرے پاس, جوان لڑکا 24 سال کا آیا, اس کا ایکسیڈنٹ ہوا, بڑا پیارا سا لڑکا ہے اور اس کی ٹانگ کٹنے والی تھی. اس کو جب لے کے آیا, مجھے تو بہت نہیں پتا تھا, میں ایسے اس سے بات چیت کر رہا تھا تو میں مثال دے رہا تھا کہ اکثر لوگ خودکشیاں کر لیتے ہیں, ہاتھ پاؤں کٹ جاتے ہیں, ضائع ہو جاتے ہیں. یہ جوان ہے, اللہ کا شکر ہے, یہ آیا ویل چیئر پہ, اسٹریچر پہ جائے گا ہمارے پاس سے چلتے ہوئے. میں اپنی باتیں کر رہا تھا, ایسے حوصلے دے رہا تھا. تو جب اس کو اسی دن یا اگلے دن ایڈمٹ کرایا تو ڈاکٹروں نے دیکھا تو کہنے لگے اس کی ٹانگ کٹے گی. بہت پریشان ہوا کیونکہ اس بچے نے مجھے کہا تھا کہ اگر میری ٹانگ کٹی تو میں بھی خودکشی کر لوں گا. جب میں وہ بات بتا رہا تھا اس پہ مجھے بتا رہا تھا, میں بھی یہ سوچے ہوئے ہوں کہ اگر میری ٹانگ کٹتی ہے تو میں بھی خودکشی کر لوں گا. تو میں بڑا ایک اندر سے شرمندہ بھی ہوا. میں نے بولا یا اللہ, میں نے تو اس سے اتنی بڑی بڑی باتیں کر دی کہ تم آئے اسٹریچر پہ ہو, ویل چیئر پہ ہو, تم جاؤ گے یہاں سے چلتے ہوئے, دوڑتے ہوئے جاؤ گے, تو اب کیا ہوگا؟ تو میں نے اپنی ڈاکٹر کو کہا, میں بولا بیٹا کوشش کرو کہ اس کی ٹانگ کسی طرح بھی بچ جائے. تو اللہ جب راضی ہوتا ہے نا تو ایسے راضی ہوتا ہے. آج ماشاءاللہ وہ بالکل فرسٹ کلاس ہے, اس کی ٹانگ بچ گئی ہے, ٹریٹمنٹ میں ہے. کل رات کو ہی وہ بلکہ اپنے گاؤں سے واپسی آیا ہے اور آج پھر وہ ایڈمٹ ہونے چلا گیا ہے. تو اللہ کا شکر ہے, جب یہ چیزیں ہم دیکھتے ہیں تو ایک حوصلہ آتا ہے, ایک طاقت آتی ہے ہمارے اندر, ہمیں محسوس ہوتا ہے. میں آج بھی مجھے یاد ہے, میں چھوٹا تھا, میں ایک دن بڑا رو رہا تھا, مجھے آج بھی پوری لوکیشن چیزیں یاد ہے, میں کہاں کیوں کیسے رو رہا تھا. تو امی نے پوچھا کیا ہوا بیٹا؟ میں بولا مجھے ڈر لگ رہا ہے, اللہ کیا ہے, اللہ کدھر ہوتا ہے, اللہ کیسا ہے, موت کیا ہے, قیامت کیا ہے, بہت مختلف سوال آ رہے تھے. تو اللہ نے شاید اس بچپن کی جو میری بات سنی تھی نا کہ اللہ کیا ہے, میں اللہ کے لیے پوچھ رہا تھا, تو اللہ نے مجھے اس کام میں ڈالا اور اللہ نے بتایا کہ دیکھ تو میرے بارے میں پوچھ رہا تھا, میں یہ ہوں, کیونکہ میں نے اللہ کو لمحے لمحے میں دیکھا. کہتے ہیں نا شعر حق سے بھی قریب ہوتا ہے, یہ میں حلفیہ آپ کو کہہ رہا ہوں.
کہ یہ کوئی جذباتی یا کوئی ایسی بات نہیں ہے، یا کوئی میں بڑا کوئی پیر فقیر نہیں ہوں، میں انسان ہوں، گنہگار ہوں، خطا کار ہوں بہت، لیکن اللہ نے مجھے لمحے لمحے میں دکھایا کہ دیکھ میں ہوں اللہ، میں ہوں خدا، میں لوگوں کو مدد کرتا ہوں اور عزتیں تم لوگوں کو دیتا ہوں۔ جب دسترخوان میرے بھرے ہوئے ہوتے ہیں، لوگ کھا رہے ہوتے ہیں، مجھے خوشی ہو رہی ہوتی ہے اس بات کی کہ یا اللہ میرا یہ ایمان ہے، یقین ہے کہ یہ جو کھا رہا ہے اس دسترخوان پہ یہ اپنے نصیب کا کھا رہا ہے، بس خوشی صرف اس بات کی ہے کہ تو میرے دسترخوان پہ کھلا رہا ہے۔ تو یہ چیزیں انسان کو بدلتی چلی جاتی ہیں۔ میں نے آپ کو جیسے شروع میں کہا کہ آج میرے اس مقام کو کوئی مانگ کے بدلے میں مجھے ساری دنیا کی حکمرانی دے تو میں ٹھوکر مارتا ہوں اس حکمرانی کو۔ اگر کسی نے مجھے مدد کرنی ہے تو میرے اس کام میں کرے جو میں کر رہا ہوں، کسی نے ساتھ دینا ہے تو میرے اس کام میں ساتھ دے، جدوجہد کرے میرے ساتھ۔ اگر کئی انداز ہے، اکثر لوگ پیسے سے سمجھتے ہیں پیسے ہی سے ہو جاتی ہے، نہیں، پیسے کے علاوہ بھی مدد ہو سکتی ہے، کئی انداز ہے مدد کرنے کی۔ آپ کے اندر ایک سچا جذبہ ہونا چاہیے، آپ کے اندر ایک ایمانداری ہونی چاہیے۔ میں آپ کو بتاؤں، بولتے ہوئے بھی اب تو شرم آتی ہے کیونکہ معاشرے میں اس قدر جھوٹ پھیل گیا ہے کہ بندہ بولتا ہے کہ میں جھوٹ نہیں بولتا اور بول بھی جھوٹ ہی رہا ہوتا ہے۔ تو میں اسی لیے بولنے سے پہلے ہی بتا رہا ہوں کہ مگر میں یہ الفیہ کہہ رہا ہوں، میں سچ بول رہا ہوں، اس وقت باوضو بیٹھا ہوں، پاک اور باوضو بیٹھا ہوں کہ میں جھوٹ نہیں بولتا۔ میں یا سچ بولوں گا یا میں چپ ہو جاؤں گا یا میں ضرورت کے تحت بات کو گھما دوں گا، لیکن میں جھوٹ نہیں بولتا۔ میں نے جتنی باتیں کہی ہیں یہ میری زندگی کا حصہ ہے۔ میں نے اپنی زندگی کو بدلتے پلٹتے دیکھا، میں نے اللہ کو اپنی شہرت سے قریب دیکھا، میں نے وہ کام جو زندگی میں منزلیں نظر آئیں کہ آگے پہاڑی پہاڑ ہیں، میں نے ان پہاڑوں کو اپنی آنکھوں سے ایسے ہٹتے دیکھا، اس بات پہ یقین دیکھا کہ جو کہتے ہیں نا کہ پہاڑ چل کے آ گئے، پہاڑ چل دیے، کہ دینی باتیں ساری، تو ان باتوں سے اس ایمان نے مجھے وہاں تک بھی پہنچایا کہ ہاں ایسا ہوا ہوگا، کیونکہ میں نے تو اپنی زندگی میں بھی دیکھا کہ کتنے راستے بند ملے اور اللہ کس طریقے سے ان راستوں کو کھولتا رہا، کتنے پہاڑ میرے سامنے آئے اور کس طریقے سے وہ ہٹا۔ میں نہیں ہٹا سکتا تھا، میری طاقت نہیں، اللہ ہٹاتا چلا گیا۔ میں وہ شخص ہوں جب اپنے لیے دعا کرتا ہوں، خاص طور پہ مدینے میں، مکے میں، تو میں ایک دعا یہ کرتا ہوں ضرور کہ یا اللہ پاک مجھے اتنی طاقت دے کہ کسی ظالم کو دیکھوں تو وہ کانپ جائے، میری آواز سنے تو اس کے اندر خوف آ جائے، مجھے اتنی طاقت دے کہ میں صرف سچ بولوں، مجھے اتنی طاقت دے کہ میں مظلوم کا سہارا بن سکوں، میں اس کا ساتھی بن سکوں۔ تو جو یہ دعائیں مانگتا ہوگا وہ یقیناً اللہ کی راہ کے لیے کام کرتا ہوگا، اللہ کو پانے کے لیے کام کرتا ہوگا، اور اللہ ہی سے مجھے جو کچھ چاہیے، مجھے نہ دنیا سے کچھ چاہیے نہ دنیا کی حکمرانی چاہیے۔ اگر چاہیے تو یہ چاہیے کہ لوگ میرا ساتھ دیں میرے اس کام میں، اور جو ڈوبے ہوئے ہیں، جو پھنسے ہوئے ہیں، جو الجھے ہوئے ہیں، ان کی زندگیوں کو میں آسان بنا سکوں۔ میرا پیغام یہ ہے کہ بچے دیکھ رہے ہوں، مائیں بہنیں، لوگ مسلم نان مسلم ایکس وائی زیڈ، کوئی بھی دیکھ رہا ہو یہ پروگرام، اور جو نہیں دیکھ رہا اس تک بھی پہنچائیں اس پیغام کو کہ لوگ میری بات کو سنیں، میری بات کو نہیں سنتے تو چلیں اپنے دین کی بات کو سنیں، اپنے قانون کی بات کو سنیں، اس میں فائدہ ہے۔ اور اگر ان سے نہیں سمجھ پا رہے تو ایک تجربے کار جو تجربہ لیے بیٹھا اس کی بات کو سنیں، اور اگر نہیں سنا آپ نے، سننے سے مینز نہیں مانے ان تجربات کو جو آپ کو مشورے دیے جاتے ہیں، باتیں بتائی جاتی ہیں، اور میں دنیا سے چلا گیا یہ سب کچھ لیے ہوئے اور کسی نے کچھ نہیں لیا مجھ سے، تو بس اس چیز کا مجھے دکھ ہوگا کہ یا اللہ میں اپنی قوم کو، اپنے لوگوں کو، ارد گرد لوگوں کو بچا سکتا تھا، لیکن وہ میری بات نہیں سمجھ پا رہے تھے اور وہ نہیں سمجھ پائے اور نقصان میں چلے گئے۔ بس یہ مجھے دکھ ہے۔ اسی طریقے سے کہ جیسے آخری خطبہ ہوا تھا، لیکن جس نے مسلمان رہنا تھا مسلمان رہے، جس نے مسلمان نہیں رہنا تھا وہ کافر ہی رہے۔